السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں محمد اصغر گریڈی جھارکھنڈ عرض کر رہا تھا۔ بولیے۔ حضرت ایک بات معلوم کرنی تھی کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے تھے 1-2 دن پہلے، دارالفتہ بھی پہنچے اور اکابر سے ملاقات ہوئی۔ تو سوشل میڈیا پر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ دارالعلوم کا جو سابقہ موقف تھا ان کے نظریات کے تعلق سے وہ سب ختم ہو گیا، رفع دفع ہو گیا۔ ایک دم صحیح جھوٹ ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی اپنے نظریات کے سلسلے میں، وہ صرف ملاقات کے لیے آئے تھے۔ نہ مجھ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، وضاحت فرما دیں اس سلسلے۔ نہ مجھ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ مجھ سے کوئی بات ہوئی ہے۔ صرف ملاقات کے لیے وہ گئے تھے، مولانا ارشد صاحب کے یہاں گئے تھے، دارالفتہ میں گئے ہیں، صرف مفتی محمود صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے رہے، لیکن ان کے نظریات اور ان کے خیالات کے سلسلے میں نہ کوئی گفتگو ہوئی ہے، نہ انہوں نے کسی چیز سے رجوع کیا ہے۔ دارالعلوم کا سابقہ موقف اپنی جگہ برقرار ہے، بالکل برقرار ہے، اس لیے کہ روزانہ ان کی نئی نئی باتیں پہلے سے زیادہ سخت آ رہی ہیں، چیلنج کر رہے ہیں وہ علماء کو، فتویٰ چھوڑ دینے کی بات کر رہے ہیں، فتویٰ مت دیکھو، ہم دل کی بات مانو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کسی چیز سے انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، خلطان دور ہو گیا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا وضاحتی بیان آپ نے سنا۔ 20 فروری 2025 بروز جمعرات مولانا سعد صاحب کاندھلوی نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا، جس کے بعد ان کے حامیوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اب ان کا دارالعلوم دیوبند سے تنازع ختم ہو چکا ہے اور معاملات صاف ہو چکے ہیں۔ تاہم اس معاملے پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی وضاحت نے اس دعوے کی قلعی کھول دی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے مولانا سعد صاحب ایک متنازع شخصیت بن چکے ہیں۔ ان کے نظریات اور طرز عمل پر دارالعلوم دیوبند اور دیگر اکابر علماء اکرام شدید تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے متعدد بار واضح کیا ہے کہ مولانا سعد صاحب کی بعض باتیں دین کی بنیادی اصولوں سے متصادم ہیں اور اسی وجہ سے وہ تبلیغی جماعت کے اجتماعی نظم سے بھی علیحدہ کیے جا چکے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا سعد صاحب کا یہ دورہ کسی تصفیے یا مفاہمت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسے محض ایک عام دورہ سمجھا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے کسی بھی ذمہ دار نے نہ تو ان کی حمایت کی، نہ ہی ان کے عقائد و نظریات پر مہر تصدیق ثبت کی۔ مولانا سعد صاحب کے حامیوں کی جانب سے یہ تاثر دینا کہ اب ان پر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں، سراسر گمراہ کن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے پہلے کی طرح آج بھی وہی موقف برقرار ہے جس میں مولانا سعد صاحب کے نظریات کو واضح طور پر مسترد کیا گیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی وضاحت کے بعد اب کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں اور نہ ہی محض سنی سنائی باتوں پر یقین کریں۔ اصل حقائق جاننے کے لیے مستند ذرائع اور دارالعلوم دیوبند جیسے معتبر ادارے کے بیانات پر توجہ دیں۔ یہ وقت اتحاد و اتفاق کا ہے، نہ کہ گمراہ کن دعووں کی بنیاد پر مزید انتشار پیدا کرنے کا۔ علماء اکرام اور دینی مدارس کی رہنمائی کو ترجیح دیجیے اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سامعین، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔